حسان ابن ثابت واحد صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برابر میں مسجد نبوی میں آپ نے ممبر رکھوایا اور آپ نے کہا کھڑے ہو، قام خطیباً، حسان کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، جھومتے تھے، اور آپ نے کہا حسان مجھے لوگ برا کہتے ہیں، تم میری تعریف کرو گے؟ ان کا اللہ کے رسول کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کی زبانوں سے مجھے بچاؤ گے؟ ان کا اللہ کے رسول کیوں نہیں بچائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسان تم کس کس کو برا کہو گے؟ مجھے تو عمر بن العاص برا کہتا ہے، مجھے تو ابو سفیان برا کہتے ہیں، وہ ابن عمی اور میرے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو کچھ کہو گے، دادا کو کچھ کہو گے، تو میرا اور ان کا دادا تو ایک ہے، پھر ہوگا کیا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات کہی، یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ اور ابو بکر سے سیکھو کہ شاعری میں کس طرح لوگوں کی توہین کرتے ہیں اور کس طرح کسی کو بچاتے ہیں۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے سکھایا شاعری کا کہ دیکھو اس طرح شعر کہنا ہے، اس کو بچانا ہے اور اس کو نہیں بچانا۔ اللہ کی شان، حسان ابن ثابت نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے قصیدہ پڑھا، اور چند دنوں میں وہ قصیدہ مکہ پہنچا، اور مکہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو بے ساختہ پہلا جملہ انہوں نے کہا، ان کا اللہ کی قسم یہ جو قصیدہ حسان کا ہے نہیں کہہ سکتا جب تک کہ ابو بکر نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ دیکھو مجھے کیسے انہوں نے تانے دیے ہیں، میرے جد امجد کو بچا گئے ہیں، سب کو بچا گئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جانتے ہیں کہ میرا اور ان کا نسب کا رشتہ کیا ہے۔ کہنے لگے حسان کی مدد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور حسان ابن ثابت اس شاعری اور قصیدے کو پڑھتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسان ان قصیدوں کو اب پڑھنا چھوڑ دو۔ اور پھر انہوں نے کہا جن لوگوں کی تم مذمت کرتے ہو اور برا کہتے ہیں قدمو، پہنچ گئے اپنے پروردگار تک، جو کافر تھے اللہ ان سے انتقام لے لے گا، جو مومن ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کا مرنے کے بعد برے الفاظ سے تذکرہ کیا جائے، حسان چھوڑ دو۔ اور پھر دوسری بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، ان کا حسان اگر یہ قصیدے تم پڑھتے رہو گے تو ان کی اولادیں جو اب مسلمان ہو گئی ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ام حکیم یہ بنت خالد جو ہیں کہتی ہیں ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کر رہی تھیں، اور کسی نے تذکرہ چھیڑا طواف کے چکروں کے درمیان ایک عورت نے، اور اس نے کہا ام المومنین حسان نے آپ پہ تہمت لگائی تھی۔ انہوں نے کہا چپ رہو، حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور میں نے ایک دن حسان کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عائشہ بالکل حسان اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر دوسری ام حکیم بولی اور اس سے کہا اس نے آپ کے بارے میں یہ شعر نہیں کہا تھا، یہ شعر نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا کمال کرتی ہو، میرے بارے میں حسان نے اگر کچھ کہا بھی تھا تو یہ کیوں نہیں یاد کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کتنی تعریف کی تھی۔ اور پھر فرمانے لگی حسان یقیناً جنت میں پہنچ گیا ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش تھے۔